السلام علیکم۔ اس وقت جی ہم بشام میں ہیں اور ہماری ٹیم پہنچی ہے تھوڑی دیر پہلے، تو یہاں پہ ہم نے زاہد بھائی کو اپروچ کیا ہے، تو یہ بتائیں گے ہمیں کہ یہاں پر کیا حالات ہیں۔ یہ سوات سے تقریباً 30 کلومیٹر پیچھے کا علاقہ ہے، شانگلہ اور سوات کے درمیان بشام، اور دوبیر جو زیادہ متاثر ہے یہ بتا رہے ہیں۔ تو زاہد بھائی بتائیں آپ جو ہے نا کیا حالات ہیں یہاں کے لوگوں کے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ بھائی جان آپ کا کہ آپ پاک پتن پنجاب سے ہماری ایک ہی ویڈیو کلپ ہم نے بھیجی تھی، وہ دیکھ کے آپ آئے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کی پوری ٹیم کا ہم شکر گزار ہیں۔ یہاں کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو میں بتاتا چاہوں تو صورتحال یہ ہے، کل جو لوگ یہاں آئیں گے آپ لوگ ان کو اپنے ہاتھوں سے سامان جو دیں گے، آپ اپنے ساتھ لے آئے ہیں سارے دوست مل کے، تو یہ وہی لوگ ہیں جو کہ دو دن پیدل چل کر راستوں میں راتیں گزار کر پہنچیں گے۔ یعنی آپ پہلے بتا رہے تھے جیسے کہ کچھ لوگ اس وجہ سے متاثر ہوئے ہیں کہ ان کے جو ہے راستہ تھا آنے جانے کا، یا جو بھی وہ ساز و سامان لے کے جاتے تھے، رستوں کی وجہ سے وہ کافی مشکلات کا سامنا ہے انہیں۔ جی بالکل، وہ اس طرح ہے کہ 70-80 کلومیٹر بلکہ 90 کلومیٹر دور پہاڑیوں پہ لوگ رہتے تھے، اور روڈ سارے بیچ جانے کی وجہ سے وہ لوگ یہاں اس کی وجہ سے وہ متاثر ہے، کیوں ان کے پاس خوراکیں جو تھی، سامان تھا، وہ تو روڈ کے ذریعے جاتا ہے۔ روڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے جو ہے 3 دن گزار کے یہاں پہنچتے، اور ان کو ایک آٹے کی جو بوری ہے وہ 9-10 ہزار میں پڑتی ہے، کیوں 4,000 میں ادھر آٹا ملتا ہے، اور وہ آٹا وہاں پہ کندھوں پہ اٹھا کے، ایک تو پہلے مزدور ملتا ہی نہیں، ایسے حالات میں پہاڑوں پہ 3 دن کوئی نہیں، لیکن اگر مزدور مل بھی جائے، کوئی ایسے مجبور لوگ بھی ہیں کہ وہ مزدوری کرنے پہ بھی مجبور ہے، تو وہ لوگ 8-9 ہزار میں ایک بوری پہنچتی ہے۔ تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے جو پیکیجز لے کے ان لوگوں کے لیے آئے، اور ان کے لیے یہ وہ لوگ ہیں صحیح معنوں میں جو حقدار ہے، اگر ان کے گھر نہیں بھی بہیں لیکن وہ بھوکوں مر رہے ہیں۔ تو ہم آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کی پوری ٹیم کا۔ یعنی کہ ہم جس علاقے میں اس وقت ہیں یہاں پہ ایک تو راستوں کا مسئلہ بنا ہے، کچھ لوگوں کے مکان بہہ گئے ہیں، ساتھ میں ان کا جو کاروبار دکان یا جو بھی تھا وہ متاثر ہوا ہے۔ جی بالکل، متاثر ہوئے ہیں لوگ، اور لوگوں کی زمینیں بہی ہیں، لوگوں کے گھریں بہے ہیں، جانی نقصان بھی ہوا۔ آپ نے ویڈیو کلپ دیکھی ہوگی، ان میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں سیلاب کی وجہ سے۔ اور ایک چیز ہے، میں اپنے جو ہے نا دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ جو ایک ویڈیو کلپ کافی وائرل ہوا تھا 5 لوگوں والا، کہ جو دونوں طرف سے ان کو دریا نے آ گھیرا تھا، وہ ابھی دوبارہ زاہد بھائی بتائیں گے کہ اصل وہ واقعہ ہوا کیا تھا، اور یہ آپ کے کیا لگتے تھے وہ؟ جی بالکل بھائی صاحب، وہ جو واقعہ جو پیش آیا تھا، جو 5 بندے بیچ میں پھنس گئے تھے، وہ مجھ سے کوئی 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھے۔ یہ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے ایک دوسروں کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ زیادہ تھی، اور بچپن کے میرے دوست تھے، اور ہم ایک ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ان میں ایک لڑکا جو بچا ہوا ہے وہ بھی میرا دوست تھا، اور باقی جو تھے یہ ان کی گاڑی تھی، یہ گاڑیاں ٹرانسپورٹ کا ان کا وہ تھا، اپنا سسٹم تھا، چلا رہے کاروبار تھا، تو یہ اپنی گاڑیوں کو نکالنے کے لیے جب وہ روڈ پہ پانی زیادہ ہوا تو دھکے دے رہے تھے، اور اتنے میں دونوں طرف سے وہ سیلابی ریلے نے انہوں کو گھیرا، اور وہ بیچ میں پھنس گئے۔ پھنسنے کے بعد ان کو ہوش آیا کہ ہم تو پھنس چکے ہیں، تو وہ بھاگتے ہوئے ایک بڑے پتھر تھے اس کے اوپر چڑھ گئے، اور انہوں نے ریسکیو کے لیے لوگوں کو کالیں کی، موبائل فون سروس تھا اس وقت، حالانکہ اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب تک یہ بات پہنچی تھی کہ آپ ہیلی بھیجیں، اور پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی پہنچی تھی یہ اطلاع کہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ چونکہ بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ ہیلی سروس ناممکن ہے، اور ریسکیو کی ٹیم جو 1112 والے بھی پہنچ گئے تھے، لیکن وہ پہنچنے سے پہلے نیچے راستے میں جہاں پہ وہ پہنچے تو ادھر بھی جو پل تھے، جو رابطہ پل، وہ بے جانے سے ریسکیو والے پھر آگے ان کا جانا ناممکن تھا، تو ریلا زیادہ ہو گیا اور وہ لوگ بچ گئے، لیکن بدقسمتی سے وہ بہہ گئے، اور ایک جو تھا وہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بچ گیا۔ اور دوسرا زاہد بھائی بتائیں کہ ابھی ہم جو یہ ایریا ہے، ابھی ایسے ہم جو پنجاب سے آنے والے ہیں ان کو ایسے تو جج نہیں ہوتا،
کہ یہ جی ایک گاؤں ہے، اس میں 100 گھر ہیں، اتنے متاثر ہوئے ہیں، آپ ہمیں ایک موٹا سا آئیڈیا بتائیں کہ آپ کتنے ایریے کو جانتے ہیں، یہاں پہ پہلے کیا صورتحال تھی اور اس سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے کتنے فیصد لوگ متاثر ہوئے ہیں؟ دیکھیں بھائی، میں یہاں پہ بچپن سے پلا بڑا ہوں، اور جس وقت میں موجود تھا اس وقت جب سیلاب آیا اور یہ واقعہ پیش آیا، تو میں بچپن سے 3 یوسیز میری جو ہے ان کو میں جانتا ہوں، اور اس میں تقریباً 30-35 ہزار لوگ ہوں گے، کیونکہ ہمارا چونکہ ایک ہی درہ ہے تو اس میں ہم گھر گھر بچے کو جانتے ہیں، اور چونکہ میرا بزنس سے تھا میڈیسن کا، تو وہ لوگوں کے ساتھ میرے زیادہ وہ تعلقات تھے، اور ایک گھر کو چپر کو میں جانتا ہوں کہ وہ سارے، بلکہ 100% آبادی دوبیر کی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ اگر کسی کو جانی نقصان نہیں بھی ہوا ہے تو وہ روڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے غذائی قلت کا سامنا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور چیز بتائیں کہ یہاں پہ جو ہے نا اب اس وقت کیا چیز زیادہ ضروری ہے کہ جو ہمارے جو نئے دوست چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہیں آپ کے لیے، تو وہ کیا چیز لے کے آئیں یا کس طرح کا بجٹ لے کے آئیں؟ میری اپنی تمام سننے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ صرف فوڈ آئٹم کی ضرورت ہے، لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو 50-70 کلومیٹر پیدل ایک آدمی چل کر پہاڑوں پہ، وہ بھی پلین میں نہیں، وہ 2-3 دنوں میں پہنچتے ہیں وہ بندے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں سے 20 kg کے آٹا لے کے وہاں جاتے بھی ہے تو وہ ان کے لیے 2 دن ہوگا، کیونکہ کوہستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ اگر 3 بھائی ہے، 3 بھائیوں نے شادیاں کی ہے تو ان کے 3-3 4-4 بچے ہوں گے، تو وہ کوئی 15-20 لگ بھگ بنیں گے، تو یہ ایک ہی فیملی ہوگا، وہ ایک ہی ہاؤس ہولڈ شمار کیا جائے گا۔ تو سب سے زیادہ لوگوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو ابھی ایک نئی وبا پھوٹی ہے، اس کے بعد ہیضے کی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو مر رہے ہیں، ڈیلی کی بیس پہ ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ آج اتنے لوگ ہیضے کی وجہ سے فوت ہو گئے، اتنے بچے فوت ہو گئے۔ تو پہلے خوراک کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ان کے لیے میڈیسن کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ میڈیسن میں صرف ہیضہ کی ہے باقی مطلب اس طرح کا اللہ کا شکر ہے کہ مطلب صرف ہیضہ کا جو نہیں، موجودہ ٹائم میں تو ایک وبا پھوٹی ہے جو کہ ہیضے کی وبا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے میڈیسن کی بھی ضرورت، ظاہر بات ہے صرف ہیضے تو نہیں ہے، باقی لوگوں کو بخار بھی ہوگا، کوئی اور معدے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، پین کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے لیے مطلب مختلف کنڈیشن کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہلے خوراک اور اس کے بعد میڈیسن کی ضرورت ہوگی ان کے لیے، کیونکہ ان کو اپنی وہ زندگی گزارنے میں آسانی ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور چیز بتائیں کہ یہ ضلع کون سا ہے؟ یہ ضلع کوہستان لوور ہے، اور اپر کوہستان بھی متاثر ہوا ہے، لیکن لوور کوہستان میں دوبیر کے 3 یونین کونسل تھے، دوبیر پائن، دوبیر بالا اور دوبیر خاص، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا ہمارا یونین ہے، یونین رانولیا۔ یہ 4 یونین مسلسل جو روڈ سائڈ پہ جتنے بھی گھر تھے تو وہ سارے لے گئے باہر، مطلب پورا لوئر کوہستان اس وقت جو ہے سیلاب کی زد میں آیا ہوا تھا، اور سارے جو مکانات، بازاریں، مسجدیں، اسکولز، ہاسپٹلز جتنے روڈ سائڈ پہ تھے وہ سارے باہر لے گئے۔ صحیح۔ اور آپ تقریباً بندہ ایک ضلع میں رہتے ہوئے کو 2-4 ضلعوں کے آس پاس کے تقریباً جانتا ہی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ ابھی تک گورنمنٹ نے کتنا سپورٹ کیا ہے اور کتنا ضلع ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے نا ابھی نئے آنے والے دوست جو ہے نا وہ وہاں پہ پہنچے؟ جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے تو یہاں پہ ڈی سی صاحب کے فنڈ سے ایمرجنسی ٹینٹیں دی گئی تھی چند خاندانوں کو، اس کے بعد فوڈ پیکیجز بھی شروع کیے تھے، لیکن وہ اس لیول کے نہیں ہوئے جو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے پاس محدود جو آئٹمز تھے وہ انہوں نے دیے تھے، لیکن لوگ زیادہ متاثر ہونے کی وجہ سے صحیح معنوں میں ان کے لیے ان کی وہ مدد نہیں ہو سکی، اور بیک ورڈ ایریا میں جو لوگ تھے ان کو تو تقریباً کچھ بھی نہیں ملا، اور یہ آپ پہلے ہی لوگ ہیں جن کو میں بیک ورڈ ایریا کے لوگ جس سے مستفید ہوں گے آپ لوگوں کی مدد سے، آپ لوگوں کے اس امداد سے، ڈونیشن سے، جو کہ آپ فوڈ پیکیج ان کو دیں گے، یہ پہلا ہی آپ ہی لوگ ہوں گے کہ جو اتنے بیک ورڈ ایریا کے لوگوں کو بلا کے میرے ہاتھوں اور آپ لوگوں کی وساطت سے میری وساطت سے آپ لوگ ان تک پہنچائیں گے۔ تو اسی طرح مجھے معلوم ہے جہاں تک کہ جتنے دور لوگ ہیں وہ ابھی تک محروم ہیں، ان کے لیے ابھی تک کچھ نہیں ملا۔ ہاں، البتہ جو روڈ سائڈ پہ نزدیک لوگ ہیں 5, 10, 20 کلومیٹر تک، ان لوگوں کے لیے تھوڑا بہت کچھ ہوا ہے۔
नहीं, आप एक दफ़ा दोबारा बता दें कि जैसे अभी हम जिस जगह हैं इसके अलावा कौन से पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे इस वक्त जो है ना अशद ज़रूरत है और फौरी पहुँचने की ज़रूरत है। यहाँ पे तो मौजूदा वक्त में जहाँ पे हम अभी आपको पॉइंट्स पे लेके जा रहे हैं, ये सिर्फ दुबेर और रानोलिया 2 ही जगह हैं, और ये कोहिस्तान में सबसे ज़्यादा मुतासिर यही हुई है। और यहाँ पे एक डैम भी है, वो डैम भी कई दिनों से बंद है, और उस डैम की वजह से लोगों का ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जब सैलाब आया तो वापडा वालों ने सारा ही वो उसके जो दरवाजे थे वो खोल दिए थे, और उस वजह से जो पानी ज़्यादा डैम हुआ था वो जमा हो गया था। वो जब एक साथ छूटा तो उससे नीचे लोगों के फसलें, लोगों के जनरेटर्स, चक्कियाँ, लोगों के घर, और वो सारे उसी की वजह से भी बह गए हैं। तो इसका ज़्यादातर लोगों के भी यही मुतालबात है कि ये सारा नुकसान वापडा के ज़िम्मे है और इसी के ज़िम्मेदार वही है, और लोगों ने स्ट्राइक करके अभी भी डैम बंद है, और उसमें 3 MPO के तहत बहुत सारे रहनुमा भी गिरफ़्तार हो चुके हैं जो इस वक्त बनो जेल में हैं। उनके ये मुतालबात थे कि हमारे चंद मुतालबात है, और जब तक हुकूमत अगर उन मुतालबात को नहीं मानती तो उन लोगों का ये कहना है कि हम अपना स्ट्राइक जारी रखें। अभी तक अभी मुज़ाकरात जारी है हुकूमत के साथ, जब फैसला होगा तो। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो अक्सर जैसे हम भी सोच रहे थे कि आप हमारा तो रब्ता हो गया था आपसे, तो आपने थोड़ा क्लियर कर दिया, आप देखने वालों को भी क्लियर करें कि कुछ चाहते हैं कि हम यहाँ से चीज़ सस्ती मिलेगी, खाने पीने की है, और जो आपकी ये मुतलका जैसे ये हम जहाँ से हम परचेज़ कर रही है कौन सी जगह है और रेट का तकरीबन कितना फ़र्क है। जैसे देखें, मेरा आप लोगों से राबिता हुआ स्पेशल मज़हर फरीद भाई से, तो उन्होंने कहा कि हम ट्रक सामान लेके आएंगे। मैंने उन्हें कहा कि किराया, और ये मैंने उसे एडवाइस दी थी कि सर यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे कोहिस्तान के साथ शांगला शाम के मुकाम पे मैं गुज़श्ता 10 सालों से रहता हूँ, तो मुझे पता था वो साथ नज़दीक शहर है और कोई शांगले से कोई 1 घंटे के ड्राइव पे है, तो वहाँ से चीज़ें सस्ती मिलेगी। तो उन्होंने आप लोगों की मशवरे से उन्होंने कहा मैं अपने दोस्तों से मशवरा करने के बाद आपको बताऊँ। उन्हें ये बात पसंद आई कि यहाँ से वो किराया भी बचेगा और वहाँ से आने में भी तकलीफ़ होगी। तो अगर कोई यहाँ पे बाहर से मदद करना चाहते तो यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल है, और अगर फिर भी किसी को कोई ऐसी हम राब्ता करना चाहें तो वो हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम उनके बेहतरीन रहनुमाई करेंगे और उनको जो मुतासरीन हैं उन तक पहुँचाने में अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ज़ायद भाई, इंशाल्लाह मैं आपका जो है ना नंबर है ये वीडियो के साथ अटैच कर दूँगा। तो आप ये ज़ायद भाई बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं और मजहबी घराने से इनका तल्लक भी है, ये सरकारी टीचर भी हैं, और जिस तरह का हमें इन्होंने गाइड किया, हम इनकी जो है ना पहली डिस्कशन में ही अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है ना हमें मुतमिन किया। हालांकि हम पहले अपने इलाके में या जनूबी पंजाब में कर रहे थे, लेकिन जिस तरह इन्होंने हमें गाइड किया हम फौरी इनकी जो है ना हर बात हमें अच्छी लगी, और हमने कहा कि जी बिल्कुल इसमें हमारी जो है ना कमी बेशी की ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह इनका मुशाहिदा बहुत अच्छा है, इनका जो है इलाके का अच्छी तरह पता है, और दोस्त जो आना चाहें इस इलाके में तो कोशिश करें ऐसा बंदा ढूंढें कि जो अच्छी तरह बिल्कुल वो मुस्तकीन ढूंढें कि जो अभी तक इंतज़ार में है कि हमारे जो है ना मुसलमान भाई हमारे हम वतन आएंगे और हमारे लिए कोई कुछ जो है ना मदद करेंगे। तो मैं जो ज़ाती तौर पे जानता हूँ इस इलाके को, तो ये पठान कौम अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना काफ़ी खुददार कौम है, बाकी के निस्बत जो है ना ये हाथ फैलाने को जो है ना बहुत वो शर्मिंदगी का बायस समझते हैं। तो ऐसे इलाकों में मेरे ख्याल में जो है ना ज़्यादा ज़रूरत है कि ये मीडिया पे नहीं आना चाहते, अपना आप ज़ाहिर नहीं करना चाहते कि हम इतने जो है ना तंग दस्त हो चुके हैं या हमारे फाकों तक नौबत आ चुकी है। ये काफ़ी खुददार कौम है, और ऐसा नहीं है कि आपको जगह जगह मांगते दिखाई देंगे कहें कि हमारे बुरे हालात हैं हम इधर आए इधर। तो ये मेरे ख्याल में हम दिली तौर पे मुतमिन हुए, तो अभी हम पहुँचे हैं, तो इंशाल्लाह आप भी मुतमिन होंगे अगर आप आना चाहें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया ज़ाहिद। बहुत शुक्रिया।